ماضی کے حریف مستقبل کے حلیف بننے کے خواہش مند امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ چین کو تاریخی قرار دے دیا۔ کہا چین میں زبردست استقبال ہوا اور ماضی میں ایسا نہیں دیکھا گیا۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہمیں مخالفت کے بجائے تعاون کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات پر اتفاق ہوا۔ چین امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں، حریف نہیں شراکت دار ہونا چاہیے۔ چینی صدر نے دھمکی بھی دی کہ تائیوان کا مسئلہ درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو امریکہ چین کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کراچی میں کروڑوں روپے کی مشکوک آن لائن ٹرانزیکشنز کا سراغ بھی مل گیا۔ آن لائن ڈیلیوری دی جاتی تھی، مشہور ڈیلیوری کمپنی کا یونیفارم رائڈرز کو دیا جاتا تھا۔ پنکی کی منشیات کے استعمال کے بعد احتیاطی تدابیر کے اسکرین شاٹس بھی سامنے آ گئے۔ اہم سہولت کار کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فونز، رابطوں کا ریکارڈ اور اہم ڈیجیٹل ڈیٹا بھی برآمد کر لیا گیا۔ پنکی کے صارفین میں نامور افراد کے نام بھی سامنے آ گئے۔ ملزمہ کے مطابق ایم کیو ایم کے سیاستدان اور شوبز شخصیات بھی ان سے منشیات لیتے تھے۔ دشمن رہتی دنیا تک پاکستان کا سکھایا ہوا سبق نہیں بھولے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں لیکن اب عارضی سیز فائر ہے۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثہ جاریت کی بجائے ملکی دفاع کے لیے ہے۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور عوامی سہولیات کی بہتری ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ پروٹوکول کی دھجیاں اڑانے کے حوالے سے مشہور امریکی صدر ٹرمپ چینی صدر کے سامنے اچھے بچے بنے رہے۔ کابینہ سے تعارف کے موقع پر چپ چاپ چینی صدر کے پیچھے چلتے رہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ برطانوی شاہ چارلز اور ملکہ کا پروٹوکول توڑتے ہوئے اپنی کابینہ ارکان سے خود ہی ہاتھ ملاتے نظر آئے تھے۔ گزشتہ سال دورہ برطانیہ میں بھی ٹرمپ برطانوی شاہ کے گارڈ سے گپ شپ لگاتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے چین ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ خلیج کے معاملے پر موقف بدلے۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا چین ایران کو جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ روبیو کے مطابق چین کے اپنے بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز میں پھنسے ہیں اور بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشافات کیے ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ متعدد تھانوں کی پولیس کو لاکھ روپے ماہانہ ادا کرتی تھی۔ پولیس اہلکار نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 1 کروڑ روپے رشوت لی۔ پولیس اہلکار نے اتنا تنگ کیا کہ اسے قتل کروانے کی منصوبہ بندی بھی کی، کرائے کے قاتلوں کی مدد لینے کا بھی سوچا۔ کوکین کوئن کی ابتدائی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات۔ دوران تفتیش بتایا ایک افسر نے میرے بھائی کو متعدد بار پکڑا اور رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات فروخت کرتی تھی۔ لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا گیا۔ پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس اس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھی۔ منشیات فروش پنکی کا لاہور میں نیٹ ورک بے نقاب۔ مئی 2024 میں منشیات فروش جارڈن گینگ منظر عام پر آیا۔ جارڈن گینگ کا کارندوں کی نشاندہی پر پنکی کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حراست کے دوران ملزمہ پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر سے تعلقات بنائے۔ زیر حراست پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر کو بھاری رشوت دی جس پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملزمہ نے بعد میں منشیات فروشی کے لیے اپنا نیٹ ورک بنایا۔ پنکی اپنے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ ملزمہ اپنے بھائی ریاض بلوچ اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ لاہور میں گرفتار انمول عرف پنکی کے مقدمے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک اور مقدمے کی تمام تفصیلات مانگی گئی۔
CCD نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی. لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ کی طلبی کرا کے لاہور لانے کی تیاری. مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہوا تھا لیکن پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا تھا. خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرم کو بھی طلب کر لیا گیا. انمول عرف پنکی کو بغیر ہتھکڑی پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. خاتون ڈرگ ڈیلر کی گرفتاری اہم ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکے. منشیات فروش کرمنلز ہیں. منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. شرجیل میمن کا رواں ماہ شاہراہ بھٹو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان. کہا کہ کراچی پورٹ سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جو قیوم آباد تک آئے گا. کوشش ہے شہر کے میگا پروجیکٹس پر کام جلد مکمل کیا جائے. انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو تنخواہ کب دیا جاتا ہے. اب تو وہ حقدار بن گئی ہے. حیرت کی بات ہے کہ جس پنکی نظام نے ایک منشیات فروش کو پنکی بنایا وہی حکمران پاکستان بننے سے آج تک اقتدار میں بیٹھے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا کی تنقید. کہا کہ حکمرانوں نے پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. جب تک پنکی حکمرانوں کا حقیقی احتساب نہیں ہوگا جمہوریت کا ڈرامہ چلتا رہے گا. ایوان صدر اسلام آباد میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب. صدر مملکت نے قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسران جوانوں کو ایوارڈ سے نوازا. ایئر مارشل کاشف قمر، عامر شہزاد، محمد عامر حیات کو بے مثال کارکردگی پر ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید، سپاہی صوبان مجید بلوچ، اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بسالت دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.